معاشرے میں گینگسٹرزم کامن ہو گیا ہے۔ گینگسٹرزم کیا ہوتا ہے؟ یہ تھگ کلچر کہ جی میں بہت بڑا گنڈا ہوں، میں بہت بڑا بدماش ہوں۔ سوشل میڈیا پہ انفلوئنسرز ہوں، بدماشی کر رہے ہوتے ہیں، ریلیجس کلیرکس ہوں، بدماشی کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں ہوں، بدماشی کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ تو بدماشی کرتی ہی کرتی ہے۔ معاشرے کے اندر تاثر یہ دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کسی کو بھی دبا سکتے ہیں۔ اب یہ بات سچ 22، 24، 29 سال کے لڑکوں کے لیے بھی ہے۔ یہ جو وقوع ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ کرنٹلی آن گوئنگ انویسٹیگیشن کا حصہ ہے۔ ہم کئی دنوں سے اسٹوری کو فالو کر رہے تھے، لیکن اب کافی چیزیں سامنے آ چکی ہیں جس کے لہٰذا ہم نے سوچا کہ اس پہ اب ہم آپ کو بریف کریں۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت انفارچونیٹ واقعہ کی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کسی بھی انسان کو سن کے دکھ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ واقعہ یونیک نہیں ہے۔ پاکستان میں ایسے کیسز بے شمار ہوتے ہیں۔ اتفاق سے اس کیس کو کافی ہائی لائٹ ملا کیونکہ اس کے اندر پولیس خود زخمی ہو چکی۔ ہم بات کر رہے ہیں مصطفیٰ عامر کی مرڈر کی کیس کی۔ مصطفیٰ عامر ایک BBA کا اسٹوڈنٹ ہے جو 6 جنوری کو مسنگ ہوتا ہے۔ اس کی والدہ رپورٹ لکھواتی ہیں اور ریکویسٹ کرتی ہیں پولیس کو کہ جناب آپ تحقیق کریں کہ میری اولاد کہاں پہ ہے۔ پولیس شروع میں جب انویسٹیگیشن کھولتی ہے تو وہ پہلے مصطفیٰ عامر کو ایک ڈرگ ڈیلر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ مصطفیٰ عامر پہ اسے قبل یعنی کہ 6 جنوری سے قبل ANF اینٹی نارکوٹک فورس کا ایک پرچہ ہوا ہوتا ہے۔ جب یہ معاملات انویسٹیگیٹ ہو رہا ہوتا ہے، پہلے والا مسنگ پرسن والا پرچہ، اس کے دوران مصطفیٰ عامر کی والدہ کو ایک انٹرنیشنل نمبر سے میسج ملتا ہے جو 2 کروڑ روپیہ رینسم منی مانگتا ہے ان کی اولاد کے لیے۔ پھر یہ معاملہ ایک اور نوعیت کی طرف ٹرن کر جاتا ہے، اور اس انویسٹیگیشن کے دوران ہب چوکی یعنی کہ بات کر رہے ہیں ہم کراچی شہر، اور وہاں سے ہب چوکی آپ خود حساب لگا لیں کتنا دور ہے، وہاں سے ایک جلی ہوئی گاڑی کے اندر باڈی ملتی ہے۔ جب DNA سیمپلز میچ کیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مصطفیٰ عامر کی باڈی ہے۔ ایک والدہ 6 جنوری سے اپنی اولاد کو ڈھونڈ رہی ہے، پولیس کے ہیڈ کوارٹرز کے دفاتر کے چکر لگا رہی ہے، وہاں پہ ہراسمنٹ فیس کر رہی ہے ایک پرانے پرچے کے لیے جو اس کے بیٹے کے اوپر ہوا تھا، اور ایونچولی جب اغوا کی دھمکی آتی ہے تو پولیس جا کے فائنلی اس کی باڈی ریکور کرتی ہے۔ اس سارے پروسیس کے دوران جب پولیس کو باڈی ملتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ لوکیٹ کرنا شروع ہوتے ہیں کہ بچہ 6 جنوری کو گیا کہاں پہ۔ اب یہاں پہ مصطفیٰ عامر صاحب سے ایک غلطی ہوتی ہے، اور بہت سارے دوست پاکستان میں یہ حرکت کرتے ہیں، اور ہم ریکویسٹ کریں گے نہ کریں۔ نان PTA فون استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ PTA کا ٹیکس پے کیے بغیر اس میں لوکل سم نہیں ڈالتے بلکہ ایک وائی فائی ڈیوائس ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ PTA کا ٹیکس بہت زیادہ ہے، آپ تھوڑا سا مہنگا فون لیتے ہیں تو آپ کو 1.5 سے 2.5 لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے، لیکن جو موبائل سم ہوتی ہے وہ آپ کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ ایونچولی پولیس کرے ٹورتے ہوئے یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ 6 جنوری کو مصطفیٰ عامر ان کے دوست ارمغان کے گھر جاتے ہیں۔ جب پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے، جو ریڈنگ پارٹی ہوتی ہے، جب وہ گھر میں داخل ہوتی ہے، سیڑھیوں سے اوپر جاتی ہے فرسٹ فلور کی طرف، تب ان پہ ارمغان جو پرائم سسپیکٹ ہے اس مرڈر میں، پولیس پہ فائر کھول دیتا ہے۔ پولیس ایونچولی معاملے کو سبڈیو کرتی ہے، بھاری نفری آ کے اس لڑکے کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ اس لڑکے کے اریسٹ کرنے میں پولیس کو وہاں سے جدید اسلحہ، یہ 9mm پسٹل وغیرہ نہیں، سب اور سیمی آٹومیٹک مشین گنز ملتی ہیں، اور ان کو 64 لیپ ٹاپس ملتے ہیں، کئی موبائل فونز ملتے ہیں، جسے ڈٹرمن یہ کیا جاتا ہے کہ اس گھر کے اندر ایک کاروبار بھی چلایا جا رہا ہے۔ پولیس کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو گراؤنڈ فلور ہے گھر کا، وہ ایک پارٹی ہال کی طرح کنورٹ کیا گیا ہے، یعنی وہاں پہ ڈسکو لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں۔ ارمغان کو جب اریسٹ کر لیا جاتا ہے تو ان کے والد صاحب منظر عام پہ آتے ہیں جب کورٹ میں پیشیاں شروع ہوتی ہیں۔ ان کے والد صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ پولیس نے ارمغان کو غلط اریسٹ کیا، اس کا اس مرڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھے بتایا، یعنی کہ ارمغان جو پرائم سسپیکٹ ہے، انہوں نے اس کے والد کو بتایا کہ مصطفیٰ عامر جو بچہ قتل ہو گیا ہے وہ ڈوپ سپلائی کرتا ہے ارمغان کو، اور لہٰذا ارمغان وہ کنزیوم کرتا ہے، اور یہ بچے اکٹھے پارٹیاں کرتے ہیں۔ اب اس ساری کنفیوژن کے اندر پولیس کبھی کرا ادھر ٹوڑتی ہے، کبھی ادھر ٹوڑتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کریں کیا۔ پھر فائنلی ان کو ایک وائس میسج منظر عام پہ آتا ہے جس کے اندر جو مصطفیٰ عامر ہے وہ ایک اور دوست کو یہ بتاتا ہے کہ میں 6 جنوری کی شام کو جا رہا ہوں ارمغان کے گھر، تو تم بھی کچھ کام کر کے فارغ ہو کے وہاں پہ آ جاؤ۔ وہ دوست ہے شراز۔ جب شراز کو پولیس اٹھاتی ہے تو پھر شراز طوطے کی طرح بولنا شروع کرتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ
گولی سے اور اسٹیل کی پائپوں سے مصطفیٰ عامر کا قتل کیا جاتا ہے ارمغان کے گھر میں، اور پھر باڈی کو ڈسپوز کرنے کے لیے ہب چوکی لے کے جا کے جلا دیا جاتا ہے۔ وہ ایک اور انکشاف کرتا ہے کہ ایک خاتون اس کام میں ملوث ہے۔ ہم خاتون کا نام نہیں بتائیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ انہوں کسی قسم کی ہراسمنٹ فیس ہو آن لائن۔ وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں، بذریعہ انٹرپول ان سے رابطہ کر رہی ہے سندھ پولیس اور CIA۔ خاتون کے اوپر جو جھگڑا نیو ایئرز ایو پہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کسی پارٹی کے فنکشن پہ ہوا ہوگا، وہ ایسکیلیٹ کر کے ایونچولی ارمغان کو مجبور کرتا ہے قتل کرنے کے لیے مصطفیٰ عامر کو۔ جب لڑکی کا نام منظر عام پہ آتا ہے تو مصطفیٰ عامر کی والدہ کہتی ہیں کہ لڑکی کو پتہ تھا کہ میرے بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ 4 سال سے ایک ریلیشن شپ میں تھی مصطفیٰ عامر میرے بیٹے کے ساتھ، اور وہ لڑکی منشیات استعمال کرتی تھی، لہٰذا اس کی اور مصطفیٰ کی لڑائی ہوتی رہتی تھی اور وہ مصطفیٰ کو دھوکہ دیتی تھی۔ یہ سارے بچے 30 سال کی عمر سے کم کے ہیں۔ یہاں پہ ایک لیسن ہے والدین کے لیے کہ آپ کے بچے کہاں جاتے ہیں، کدھر گھومتے ہیں، بے شک وہ اڈلٹس ہو جائیں، 22 23 24 سال کے ہو جائیں، پیسے کمانا شروع کر دیں، تھوڑی بہت نظر رکھنی چاہیے۔ لیکن اوورال معاشرہ کتنا انسیف ہو رہا ہے کہ DHA کے گھر کے اندر ارمغان ایک اللیگل کاروبار چلا رہا ہے جہاں پہ 64 لیپ ٹاپس ہیں، یعنی کہ ملازمین آ کے کام بھی کرتے ہیں۔ ابھی ان کے کاروبار کی تفصیلات سامنے آ رہی ہے، مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کو آن لائن فشنگ یعنی جو اسکیمنگ کا کال سینٹر ہوتے ہیں وہ چلاتے ہیں، جس سے وہ بہت سارے پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ ارمغان کے والد صاحب اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سافٹ ویئر کمپنی چلاتے ہیں، اور انہیں گولیاں اس لیے پولیس پہ چلائی کہ ان کو ڈر تھا کہ پولیس جو ہے میرا سافٹ ویئر کا ڈیٹا چوری کر لے گی۔ سافٹ ویئر کمپنی شاید ارمغان صاحب چلاتے ہوں، لیکن پولیس ڈیٹا چوری کرے گی سافٹ ویئر کمپنی کا، تھوڑا انہرڈ آف ہے ایون کراچی کی پولیس کے لیے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ بچہ موقع پہ گھبرا گیا تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ جب تحقیق کی جائے گی تو معاملات کھل جائیں گے۔ پولیس پرائم سسپیکٹ ارمغان کو کیوں کہتی ہے اس کیس میں؟ کیونکہ ارمغان کے گھر کے اندر فرسٹ فلور کے اوپر ایک چھپا ہوا کمرہ تھا جو پولیس کو سیکنڈ وزٹ کے اوپر ملا، اور اس کے اندر سے جو خون کے سیمپل ملے تھے جب وہ میچ کیے گئے مصطفیٰ عامر کی والدہ کے ساتھ تو وہ سملر نکلا، یعنی کہ وہ DNA میچ ہو گیا، جس سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ عامر نہ تو صرف ارمغان کے گھر پہ تھا بلکہ اس کا خون بھی وہاں نکلا تھا۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے۔ جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے۔ ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا، وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں۔ اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے، کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا۔ موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں۔ تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں۔ تھینک یو۔ لیکن انٹرسٹنگلی انف یہ جو کریکٹرز ہیں اسٹوری کے اندر یہ کوئی طاقتور لوگ لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے مرڈر کے کیس میں رادر دین پولیس کو ارمغان کا ریمانڈ دینے کے لیے کورٹ نے اس کو جوڈیشل کر دیا، یعنی کہ اس کو جیل بھیج دیا ایز اپوز ٹو پولیس کسٹڈی میں رکھے تاکہ وہ انویسٹیگیشن کر سکیں۔ یہ بڑی ان یوزول سی چیز ہے، بلکہ آپ کو اس طرح کی مثال شاید ہی کہیں اور ملے۔ ایون جتوئی کیس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ پولیس ریمانڈ میں ہی جتوئی گیا تھا، جوڈیشل ریمانڈ میں نہیں گیا تھا۔ اس کے اوپر کافی شور مچا، کافی چرچا کیا گیا، اور اس سے نظر آتا ہے کہ شاید کو طاقتور لوگ ہیں ارمغان اور اس کے والد صاحب۔ اس ساری سچویشن کے اندر مصطفیٰ عامر کی والدہ ہیں، وہ بار بار شور مچاتی رہی کہ پولیس نے جو شروع کے دن ضائع کیے ہیں بہت سارے لوگ پکڑے جا سکتے تھے۔ پولیس یہ مینٹین کرتی ہے کہ انہوں نے ہر ایک اینگل کور کرنا تھا جس لیے ٹائم لگا، لیکن یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ مرڈر کے انسیڈنٹ کے بعد یعنی کہ 6 جنوری کے بعد وہ خاتون جس کا شراز نے ذکر کیا اور مصطفیٰ عامر کی والدہ نے ذکر کیا وہ بھی ملک سے باہر چلی جاتی ہے، شراز خود ملک سے باہر چل جاتا ہے اور ارمغان بھی ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ DHA کراچی کا سب سے پوش علاقہ ہے، وہاں پہ اپیرنٹلی ارمغان کے گھر میں ایک پارٹی کلب بھی چل رہا تھا،
इलीगल कारोबार भी चल रहा था, मंशियात की सेल भी हो रही थी, बच्चे बच्चियाँ ड्रग्स भी कंज्यूम कर रहे थे, न्यू ईयर्स ईव पे पार्टियाँ भी होती हैं, लोग एक दूसरे को धमकियाँ भी देते हैं और सिटी पुलिस को आइडिया ही कोई नहीं क्या हो रहा है। असल में उनको सब आइडिया होता है। पॉश इलाकों के अंदर पुलिस की मिली भगत से हर वक्त पार्टियां होती हैं और हर साल 2 साल में एक बड़ी रेड की जाती है ताकि अवाम की आंखों में धूल फेंका जाए। लेकिन जो हमारे अमीर लोगों के शौक़ हैं, जिस तरह वो उनको आप कह लें एग्जीक्यूट करते हैं अपने घरों के अंदर, पुलिस अक्सर औकात खामोश ही रहती है। और बड़े घर में हाथ डालते हुए पुलिस 100 दफ़ा सोचती है कि इनका कोई तल्लक वाला निकल आएगा, ये पैसे वाली पार्टी है, कहीं ना हमारे ख़िलाफ़ ही एप्लीकेशन जमा ना हो जाए, हमारे ख़िलाफ़ ही इंक्वायरी ना खुल जाए या हमें किसी और जगह पोस्ट ही ना कर दिया जाए। इसलिए ये इलाके और उनके घरों के अंदर जो कुछ हो रहा होता है वर्चुअली अनटच्ड होता है। हमने एक सिमिलर केस देखा था इस्लामाबाद में, जहाँ पे खातून को दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया था और पुलिस ने बाकायदा डिस्पाइट काफ़ी एविडेंस होने के चीज़ें डिले करना शुरू कर दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का इतना प्रेशर था कि इवेंचुअली उस बंदे को, उस जालिम आदमी को एक रेजोल्यूशन की तरफ लेके गए थे। अब जब तक कि जो खातून बताई जा रही है जो मुल्क से बाहर चली गई, उसका बयान सामने नहीं आता, शराज की हुई बातों का थोड़ा बहुत तस्दीक नहीं होता। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर एक लेसन है, मंशियात कितने डेंजरस होते हैं, बच्चों के ऊपर नज़र ना रखना कितना डेंजरस होता है, ये जो हराम की कमाई होती है कितनी डेंजरस होती है, पैसे के नशे में डूबे रहना कितना डेंजरस होता है। हमने जो हमारी मोरालिटी है जो इस्लाम देता है, उससे जितना अपने आप को डिसएसोसिएट करेंगे उतना नुकसान होता है। अभी रिसेंटली भी बहुत सारे लोग इंटरनेट पे शोर मचाते हैं कि मुल्क को सेकुलर हो जाना चाहिए, मुल्क को शरिया कंप्लाइंट हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर अवाम को हम एनालाइज करें, उनको देखें, तो दीन उनके अंदर से ही ख़त्म हो गया है। बाज़ाहिर तो हम सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन गलत काम के दिफा में हम सब खड़े हो जाते हैं जब हमारी फैमिली के ऊपर आता है। मैं ये बात करता हूँ तो मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर ऐसा कोई वक़ूआ, चाहे मेरी फैमिली में अरमगान हो, चाहे मेरी फैमिली में मुस्तफ़ा आमिर हो, मैं कैसे रिएक्ट करूँगा? लेकिन ख्वाहिश तो हम सबकी ये होनी चाहिए कि हम इस्लाम के मुताबिक एक्ट करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर हज़रत फ़ातिमा भी जुर्म कमिट करेंगी तो मैं उनको सज़ा दूँगा। यहाँ पे अरमगान के वालिद को, मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को सोचना चाहिए कि हमें पुलिस के साथ पूरा-पूरा ताउन करना चाहिए ताकि इस मामले का रेज़ोल्यूशन निकल जाए, ना कि हम रोड़े अटकाएँ। अरमगान के वालिद ने तो ये भी कह दिया कि मुस्तफ़ा आमिर के जो वालिद हैं, वो कस्टम्स के एक ऑफ़िशियल हैं और उनके ऊपर नारकोटिक्स के पर्चे हुए हैं, जिसकी जवाबी कार्रवाई में मुस्तफ़ा आमिर की फ़ैमिली ने एलिज किया कि जो अरमगान के वालिद हैं, वो तो बड़े मशहूर गैंगस्टर हैं और वो मुलव्विस हैं हर किस्म के गलत मंशियात के ट्रेड में। जिस पे उन्होंने जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान का पहला रॉक स्टार था, तो रॉक स्टार की ज़िंदगी कैसे होती है ये तो आपको पता ही है। ये सब कुछ हमारे फाइनेंशियल कैपिटल में, पॉश इलाकों में, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हो रहा है। अभी तक अरमगान कन्विक्ट नहीं हुआ, उसको हम प्राइम सस्पेक्ट कहेंगे। मुस्तफ़ा आमिर का ड्रग्स रिलेटेड पास्ट एक्सप्लोर नहीं हुआ, क्या वो मंशियात फ़रोश था या नहीं था। लेकिन हमें ये पता है कि दिन दहाड़े सिंध गवर्नमेंट के परव्यू में कराची पुलिस की नज़रों के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और ये एक कहानी है जो हमारे सामने आई कि उस पर शोर मचा है। लेकिन ड्रग्स की कहानी, पार्टियों की कहानी और ताकत इस्तेमाल करके किसी को दबाने की कहानी कराची में बहुत पुरानी है। आप सबका सुनने का शुक्रिया।